السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری اور آج بات کریں گے ہندوستان اپنی خفت مٹانے اور آپریشن سندور کی بدنامی اور ماتھے کا جو کلنک ہے اس کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کر رہا ہے، اور جو بھارتی پارلیمنٹ ہے اس کے اندر اب مودی کو ایک اور سبکی ہوئی ہے، شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن تھا اس میں جو سابق وزیر داخلہ ہیں ہندوستان کے چدمبرم، انہوں نے یہ بھانڈا پھوڑتے ہوئے سوالات اٹھا دیے ہیں کہ آپ نے پہلگام کا بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام دھر دیا، اور جبکہ یہ بھارتی تھے جنہوں نے یہ پہلگام کا یہ سارا واقعہ رونما کروایا۔ اور اس کے بعد اب سلسلہ آگے بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو فیک انکاؤنٹر اور فالس فلیگ اسپیشلسٹ بھارتیہ جو سرکار ہے اس وقت، مودی سرکار جو کہ RSS سرکار ہے، وہ اب مزید قتل و غارت کا پروگرام تیار کر رہی ہے۔ اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی بیلٹ اینڈ روڈ جو انیشیٹو ہے اور جو ریجنل کنیکٹیویٹی اور خاص طور پر فیز 2 ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے، یہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے پہلگام کا جو فالس فلیگ تھا، جس کے بعد ہم نے بنیان مرصوص آپریشن لانچ کیا اور اس کے بعد ہم نے بھارت کو سبق سکھایا۔ اس پہلگام پہ بہت ساری چہمہ گوئیاں ہوئیں، اور جو عالمی مبصرین ہیں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے کہ کسی بھی ثبوت کے بغیر فوراً 10 منٹ میں پاکستان پر آپ نے الزام لگا دیا، اور پوری دنیا شواہد مانگتی رہی لیکن آپ نے شواہد بھی نہیں دیے۔ آپریشن سندور پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہوئی ہے، اور ڈیفینیٹلی کانگریس اور BJP کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ PK چدمبرم نے مودی سرکار سے سوالات کیے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے پہلگام کا آپریشن کیا، جنہوں نے ٹریننگ بھی بھارت میں حاصل کی۔ اس سوال کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، اور ساتھ میں BJP نے اس سابق وزیر داخلہ پر شدید تنقید کی، نعرے بازی کی، لیکن کوئی بھی جواب نہیں دے سکے۔ اور بھارت ایک اور ڈھونگ رچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور مہادیو کے نام سے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک اور آپریشن، ایک فیک انکاؤنٹر جو ہے اس کا وہ آغاز کرنے جا رہا ہے، اور کچھ حقائق اب وقت کے ساتھ ساتھ مزید بھی سامنے آئیں گے، اور ذرائع اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید کتنا نقصان ہوگا بھارت کو، جو بھارت کو سمجھ نہیں آ رہا، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، بہت شکریہ، دفاعی امور کے ماہر ہیں۔ اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں الماس حیدر نقوی صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، اور ان کے ساتھ اکمل شہزاد گھمن صاحب بھی موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آپریشن سندور جو بھارت نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، کبھی براموس کی باتیں تھی اور پتہ نہیں ہم نے کیا سے کیا کر دیا، اور پاکستان نے جو ہے 9-10 مئی کی رات کو بھارت کو ایسا سبق سکھایا، وہ ابھی بھی سبق سیکھنے کے بعد نئی تیاریاں کر رہا ہے فیک انکاؤنٹر کی۔ آپ کو بھی پتہ ہے BJP سرکار ویسے بھی فالس فلیگ اسپیشلسٹ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کوئی اس طرح کی احمقانہ اور کوئی اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ بھارت کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہت لکھا ہے اس کے اوپر، 2-3 آرٹیکلز بھی میرے اسی سبجیکٹ جو ابھی آپ نے بات کی ہے، اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ جو مودی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ نیو نارم اب ہے، دیٹ مینس سندور از کنٹینیوئنگ، وہ ختم نہیں ہوا آپریشن۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے، میں 71 وار میں بھی میں نے دیکھا، پارٹیسپیٹ بھی کیا کافی، اور پھر ہم قید بھی رہے۔ تو جہاں تک BJP کا تعلق ہے، اس سے آپ کوئی چیز اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ کہتے ہیں یہ دن ہے تو رات ہے، رات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے ایک ایکسپرٹ نے مجھے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں کہا کہ سر بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یس تو اس کا مطلب ہوتا ہے مے بی، اور مے بی ہو تو نو۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو زخم آپ نے ان کو لگایا ہے یہ 4 دنوں میں، اس سے 3 چیزیں ہوئی ہیں۔ ایک تو انڈیا کا اسٹریٹجک لاس بہت ہوا ہے، اس کا جو ایک اورا تھا
کہ دے آر دی رائزنگ پاور ان دی ساؤتھ ایشیا, اور وہ بریک ہو گیا. بریک ہو گیا. اور وہ اتنا بریک ہوا ہے کہ اب جیسے ابھی آپ نے کہا اپوزیشن پارٹیاں کوشچن کر رہی, گو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دو رخ ہیں, ایک سویٹ اور ایک کڑوا. آپ کو پتہ ہے 71 کا جو واقعات ہوئے تھے وہ تو کانگریس نے کرائے تھے. بالکل. تو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ کوئی ہمارے. اچھا, یہ بات جو ہے آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی کہ ہمارا تکیہ ہے, اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں تھوڑا بہت جو ہے کچھ فلیکسیبلٹی یا ایک ڈیموکریٹک سٹرکچر نظر آتا ہے. بی جے پی بھی گو کہ ماضی میں اٹل بہاری واجپئی بیک ڈور ڈپلومیسی, لاہور آئے, بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کانگریس کے دور میں بھی اجتماعی قبریں کشمیریوں کی دریافت ہوئی, یہی سارے فالس فلیگ وہ بھی کرتے رہے. ذرا سر تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ان دونوں میں ان کے ایگریشن میں فرق ہے, ان کی حکمت عملی میں فرق؟ ہاں, ان کا دیکھیں کانگریس جو ہے نا ذرا کام سوفسٹیکیشن سے کرتی ہے, وہ ڈپلومیسی کو سامنے رکھتی ہے اور قتل و غارت پیچھے کرتی ہے. بی جے پی کا جو اگر آپ ایجنڈا دیکھیں, ایک امریکن ہے والٹر ایڈیسن, جی, ان کی ایک کتاب بھی ہے ہدواتا پہ, وچ از آئی فیل ہی از دا ریفرنس بک. تو یہ کروڈ قسم کا کام کرتے ہیں بی جے پی والے, اور وہ سوفسٹیکیشن سے کرتے ہیں, یہ کروڈنس سے کرتے ہیں, اور کام دونوں ایک ہی کرتے ہیں. تو بی جے پی نے ابھی جو جیسے پہلگام کی آپ نے بات کی ہے, اس سے زیادہ بے بکا یعنی احمقانہ کیا بیانیہ ہو سکتا تھا کہ آپ نے ایف آئی آر پہلے درج کر دی ہاں, اور انویسٹیگیشن بعد میں شروع کر رہے. بالکل. اسی سے پکڑے گئے سارے, کیمرے غائب کروا دیے گئے, سیکورٹی کیمرہ, جبکہ 5 کلومیٹر پہلگام سے بھی یہ دور ایک پہاڑی علاقے میں یہ میں واقعہ. خود بریگیڈ کمانڈر رہا ہوں اس ایریے کے اپوزٹ, تو وہاں تو اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے. سر اس کے بالکل 2 کلومیٹر کے قریب جو ہے وہ راشٹریہ رائفل اور ان کی دیگر ریجمنٹس موجود تھی, وہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا, ہٹا دیا گیا تھا. بالکل. there was no security whatsoever, اور ان کو پتہ بھی تو it was all arranged, اور مقصد یہی تھا کہ ہم ایسا کریں گے, ایک فالس فلیگ, کیونکہ پاکستان کو ایک سبق سکھانے کا, ایک آپ کو یاد ہے انڈین جو گودی میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں, جی جی, پچھلے کوئی 6-8 مہینے سے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ جی پی او کیو کو حاصل کرنا چاہیے, پی او کیو کو حاصل کرنا چاہیے, وہ انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو جو ہے وہ پیچھے رکھنا. کیونکہ یہ آپ نے بریگیڈیئر صاحب جو آپ بات کی, میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ یہ بڑا آپ نے کہا نقطہ اٹھایا. نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیں کہ یہ مہادیو, یہ پیٹ نہیں بھرا ابھی تک یہ سندور سے؟ سندور مٹا بھی ہم نے دیا, بہت ساری باتیں میڈیا میں ہوتی ہیں, کچھ ایسی ٹرمز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. تو یہ ایک اور جو ہے انہوں نے ایک فیک انکاؤنٹر, اور کچھ پاکستانی جو انہوں نے بے بنیاد ان کو گرفتار کیا ان کی قید میں, یہ کوئی اور حکمت عملی پر اب کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ پراکسیز کو دوبارہ سے جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اپنے پراکسیز کو دوبارہ سے متحرک کرنے کی کوشش کی ہے, یا آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو ان کے سابق وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ان کی توجہ اب دوسری طرف لے گئے اور یہ اب خود پولیٹیکلی جو ہے وہ زیادہ اب انگیجڈ ہو گئے ہیں؟ جی, میرے خیال میں آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک بہت زبردست لفظ کیا کہ مودی رجیم کو جس خفت کا سامنا ہوا بین المرصوص کی صورت کے اندر, یہ اس کی خفت مٹانے کے لیے یہ کچھ نئی چیزیں سوچ رہے ہیں. میرے خیال کے اندر جو 10 مئی کا دن تھا وہ صرف وہ ایک پاکستان کی طرف سے رسپانس نہیں تھا, بلکہ جو انڈیا کی جو پاور پروجیکشن ہے گلوبل لیول کے اوپر, انہوں نے اپنا ایک امیج ڈیولپ کیا تھا, یہ اس کے لیے بہت بڑا ڈیمیج تھا. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کریڈیبلٹی کو لاس ہوا ہے, کہ وہ کمپیریٹیولی اب دیکھیں ٹیکنالوجی اور نمبرز جو ہیں وہ پاکستان سے کہیں زیادہ ہیں, لیکن ان کو نقصان ہوا. پھر ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایکسپوز ہوئی پوری دنیا کے سامنے. اچھی ٹیکنالوجی ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اسٹریٹجی اور اس کے ساتھ ٹریننگ بہت ضروری ہے. تو ٹریننگ بھی ان کی جو ہے ایکسپوز ہوئی ہے. تو اس وقت پوری دنیا کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی تھی مودی رجیم کی, وہ جو چیز ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے
وہ ایک ریجنل ہیجمون کے طور پہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر ان کو بری طرح ناکامی ہوئی ہے۔ اب اس خفت کو مٹانا کیسے ہے، یہ ایک بہت بڑی ان کے لیے پریشانی بن گئی ہے۔ ان کے میں دیکھیں کانگریس بی جے پی میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ گروپ بنا تھا ششی تہور کا، ششی تہور کی قیادت کے اندر جو گروپ بنا اور پوری دنیا کے سامنے جا کے انہوں نے جو ہے بھارت کا موقف پیش کرنے کی کوشش کی، مودی کی اور کانگریس کے جو پرسپیکٹیو ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں کوئی زیادہ فرق مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ وہ مودی کی انہی پالیسیز کو جا کے ایڈوکیٹ بھی کر رہے تھے، اس کی پروجیکشن بھی کر رہے تھے، اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے، تو مجھے اس میں تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہاں اب ان کے ہاں جو خفت ہوئی ہے، چونکہ جو نیریٹو انہوں نے انٹرنلی بلڈ کیا تھا وہ سیل نہیں ہوا۔ آپ کچھ وقت کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا جو ہے وہ بیوقوف نہیں بنتی۔ دیکھیں پاکستان کا جو ایکشن تھا، اس کی جو ویریفیکیشن ہے، اس کی جو پروفز ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی دیے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ ریکگنائز نقوی صاحب I was there، میں لائیو تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا، بہت ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی، ڈیولپمنٹس ہوئی، جس طریقے سے ہم نے ان کی ایئر فیلڈز تباہ کی، ان کی بریگیڈز تباہ کی، اور جس طرح ہم نے 3-3.5 گھنٹے میں اگر تو ہمیں تھوڑا اور مزید ٹائم ملتا پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ یہ ہندوستان مان رہا ہے اور ہندوستان بھلے وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب تو یہ معاملہ تو ایک طرف رہ گیا، اب جو فلسطین میں جو بچے اور جو خواتین خوراک کے حصول کے دوران جو شہید ہوئی ہیں، اب تو انہوں نے اپنے ایکس پیغام میں جو ان کے فارمر انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اسرائیل کی حمایت کرنا شرمناک ہے، اور یہ مودی سرکار یہ بھی سب کر رہی ہے۔ اب کانگریس جو ہے گو کہ اس کا ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو نظر آتا ہے، لیکن حقائق تو بیان کر دیے نا سر۔ نہیں ڈیفینیٹلی پولیٹیکلی تو ہم دیکھیں گے اس کی مائلیج جو ہے وہ کانگریس ضرور لینے کی کوشش کرے گی، اور لوک سبھا کے اندر ایک آڑے ہاتھوں لیا ہے مودی گورنمنٹ کو، وہ ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے اور اس کے اوپر سخت سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ اور یہ جو سابق وزیر داخلہ ہیں چدمبرم، ان کی جو پوائنٹ ہے اس نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے پورے بھارت کی جو پالیٹکس ہے۔ وہ جو نیریٹو مودی نے بلڈ کیا تھا یہ بالکل اس کے اگینسٹ، کیونکہ وہ نیریٹو اس بیس پر تھا کہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا ہے اس میں پاکستانی ملوث ہیں، تو وہ تو ختم ہو گیا جب سوال ان کے اپنے اندر سے اٹھنے شروع ہو گئے۔ کوئی آج تک ان کی انٹرنل جو انویسٹیگیشنز ہیں اس سے بھی یہ چیز ابھی تک ثابت نہیں ہوئی کہ کسی نے پاکستان سے دراندازی کی ہے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی کی ہے۔ تو یہ جو فالس فلیگ پاکستان کی طرف سے جو نیریٹو ڈے 1 سے جو بلڈ کیا گیا اور جو کہا یہ جا رہا تھا وزارت خارجہ کی طرف سے بھی اور ہمارے جو آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ یہ بھارت کا فالس فلیگ ہے، اور اس فالس فلیگ کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہے۔ اور ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا کہ مہادیو نام سے کوئی آپریشن جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی اس نام سے ہو یا کسی اور نام سے ہو، وہ ایک بالکل کوشش یہ کریں گے کہ کسی طرح ہم ایک دوبارہ یہاں پر ایک ماحول بنائیں اور ایک جواز خیر سر وہ جتنے بھی جواز کرے غلطی کریں گے تو پھر اس غلطی کا ہم سبق تو سکھائیں گے۔ گھمن صاحب یہ بتائیے گا، جس طرح بھی نقوی صاحب نے بھی یہی بات کی، ماضی کے کچھ تلخ تجربات ہیں جس سے ہندوستان سیکھا نہیں، ہم تو اگر کوئی ہمارے تلخ تجربات ہوتے ہیں وہ تو ہمارا استاد ہیں، ہم تو اس سے سیکھتے بہت کچھ ہیں۔ اڑی حملہ ہو، پٹھان کوٹ ہو، پلوامہ کا ڈرامہ ہو، پھر ہندوستان کی پارلیمنٹ والا معاملہ ہو، یہ فالس فلیگ اسپیشلسٹ تو ہیں، لیکن اب یہ جو فیک انکاؤنٹر والی اور یہ جو مہادیو آپریشن نام کا کوئی انہوں نے کوئی فیک انکاؤنٹر جو اسٹریٹجی بنائی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہندوستان کے باسیوں کو بھی اٹھ کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ تو بھارتی جو سرکار ہے وہ تو ہندوستان کے باسیوں کو اب نقصان پہنچانا شروع کر دی، اتنی ایئر فیلڈز تباہ ہو گئی ہیں، بجائے کہ وہ اپنے واش رومز بنائیں، ان کے لیے وہ ضروری ہیں، وہ فٹ پاتھ پر بیچارے پیدا ہوتے ہیں، وہیں پہ وہ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے کوئی انفراسٹرکچر بہتر کریں، اور جنگی جنون میں بار بار مبتلا ہو رہی ہے یہ سرکار۔
دیکھیں بخاری صاحب، آپریشن سندور اور جو ہم نے اس کا جواب دیا بنیان مرصوص کی شکل میں، انڈیا کا جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی اور نقوی صاحب نے بھی بات کی کہ یہ ایک ایسی سچویشن پیدا ہو چکی ہے کہ جس سے نہ مودی رجیم اس کو ایڈمٹ کر سکتا ہے نہ اس سے نکل سکتا ہے. یہ ایسی تلخ سچائی ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ خفت مٹانے کے لیے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جو 4 روزہ آپریشن ہے، اس میں پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے اور پاکستان کی عوام ہے، ان کا بھی ایک نیا چہرہ سامنے آیا. وہ چہرہ جو اتحاد و یگانگت اور ایک قوم کی شکل میں تھا، اور پھر بڑا کمپوزڈ قسم کا ری ایکشن تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا، وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری، سب کا ایک رسپانسیبل ری ایکشنز تھے. جبکہ جو انڈیا میں آلریڈی انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی پاکستان دشمنی کی اور مسلم دشمنی کی، یہ اس کا شکار خود ہو گئے. ان کے اپنے لوگوں نے ان کے میڈیا کو گودی میڈیا کا نام دیا. یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے میرے مجھ سے جو پہلے پینلسٹ ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ یہ سکے کے دونوں رخ ہیں. بس جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بات کہی کہ وہ ذرا سوفسٹیکیٹڈ کے طریقے کے ساتھ کام کرتے ہیں کانگریس والے، اور بی جے پی یہ ہے کہ انہوں نے ایک فاشزم اور مسلم دشمنی اور ہندوتوا اپنے لوگوں کو جو انٹرنل کنزمپشن کے لیے ایسے نعرے اور ایسی ایک یوٹوپیا اور خیالی دنیا تخلیق کہ وہ جو گودی میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ان کے اینکرز یا ان کے پینلسٹ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح اسرائیل غزہ پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان پہ کیوں نہیں کر رہے. یعنی انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کی طاقت کو انہوں نے پرووک کیا، نو ڈاؤٹ. انہوں نے حقیقت پسندانہ طریقے سے تجزیہ نہیں کیا بلکہ پرووک کیا اور اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ انڈیا کے جو سینسیبل اینالسٹ ہیں، میں نام لوں گا جو پراوین سوہنی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور جو ان کا جو ویسٹرن فرنٹ ہے، یعنی انڈیا کا ویسٹرن اور ہمارا ایسٹرن فرنٹ، اس پہ کبھی بھی پاکستان نے انڈیا سے شکست نہیں کھائی. اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جتنی ڈیپتھ ہے، آپ کو 7 دن لگتے ہیں بارڈر پہ آنے کے لیے، اور پاکستان اپنی جغرافیے کی وجہ سے وہ 24 گھنٹوں میں بارڈر پہ پوزیشنز لے سکتے ہیں. اچھا گومن صاحب، یہ مینٹیلٹی آپ نے جو ابھی کہا نا اینٹی مسلم، مسلمانوں کے خلاف، یہ جو آر ایس ایس 1925 سے لے کر اب تک اس آئیڈیالوجی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں. یعنی شیو کی دھرتی میں صرف جو ہے وہ برامنز رہ سکتے ہیں، یعنی وہ دلتس، نچلی ذات، کرسچنز، دیگر جو مذاہب ہیں. جس طریقے سے اسرائیل کا جو ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ آفاقی اسرائیل، اس میں وہ خود کو بہتر جنتی سمجھ کے باقی سب کو وہ ختم کرنے کے در پہ. تو یہ دونوں کی آئیڈیالوجی بھی ایک دوسرے سے ملتی ہے، نازیز ہیں، اور ایک دوسرے کے ماڈل کو بھی وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو حکمت عملی ہے وہ ذرا ہماری باقیوں سے مختلف ہونی چاہیے؟ بخاری صاحب، جو آپ نے پھر اس ریفرنس میں بات کی کہ دیکھیں ہر دنیا کے ممالک میں اونچے نیچے حالات چلتے رہتے ہیں. کبھی عوام پہ سخت حالات ہوتے ہیں، کبھی آسانیاں ہوتی ہیں، کبھی اکنومیکلی آپ بہتر ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک وہ طبقہ جو خاص طور پہ دو قومی نظریے پہ تنقید کرتا تھا، یا ہم لوگ سوچتے تھے جی ایک ہی ملک رہتا تو کیا ہوتا. اب یہ کہ وہ ساری چیزیں آپریشن سندور اور بنیان مرصوص کے بعد لوگوں کو یاد آ گئیں، لوگوں کے پاس آرگومنٹ آ گیا، لوگوں کے پاس دلائل آ گئے کہ بھئی آپ اگر سوچیں 1947 میں جو علیحدہ ملک بنا، دیکھیں بہت سی سملیرٹیز کے باوجود ایک علیحدہ ملک کیوں بنا؟ اس لیے کہ آپ جو ایک اچھوت سمجھتے تھے عام انسانوں کو، جیسے انڈیا میں آج بھی دلت اور جو ان کے عام لوگ ہیں ان کو وہ اپنے نہیں سمجھتے. اس سے جو سوسائٹی میں تفریق ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کسی دوسرے ملک کو نقصان کیا ہوگا. ان کی اپنی سوسائٹی جو ہے اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ دراڑیں پڑ جائیں گی کہ وہ جس طرح وہ خواب تو دیکھتے تھے کہ جو ملٹری مائٹ اور سپر پاور بننے کے، لیکن یہ 4 دنوں کا جو ایک جو ان کا اپنا اس میں لیا ہوا ایک چیلنج تھا، اس میں بری طرح انہیں کمی ہوئی ہے، اور پاکستانی قوم ایک طاقتور اور ایک متحد قوم کے طور پر سامنے ابھر کے آئی ہے.
اور انڈیا جو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مہادیو آپریشن یا کوئی، یہ انہیں 100 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا کہ یہ نہ ہو کہ جو ان کا تھوڑا بہت امیج رہ گیا ہے وہ بھی کولیپس نہ کر جائے. تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایسا گرا پڑا ملک نہیں ہے اور نہ یہ کوئی ایسا. یہ بڑا آپ نے عام نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جتنی بھی تیاریاں کر لیں ہم بھی تیار ہیں. اور ہم تو پہلے ہم ون لائنر یہ کہتے رہے کہ جی آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہنا, ہم تیار ہیں. تو میں بریگیڈ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. 30 اپریل کو بھی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر 24 اپریل کو کچھ تفصیلات جاری کی. 120 سے زائد پاکستانی جو ہیں ان کو ناجائز طور پر گرفتار کیا, مختلف جیلوں میں قید ہیں, اور 56 ایسے پاکستانی افراد بھی ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے غیر قانونی طور پہ اپنے پاس ان کو حراست میں رکھا ہے. تو اس طرح کا کوئی فالس فلیگ اور فیک انکاؤنٹر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسا ہے, یا یہ توجہ ہٹانے کے لیے بھی؟ ایک میرا تو بڑا انٹریکشن رہا ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ان کے ساتھ. یہ ان کا طریقہ کار جو ہے نا آر ایس ایس کا, وہ 30 سال کا تجربہ ہے ان کا ٹو کریٹ پرابلمس فار پاکستان. ٹھیک ہے. انہوں نے پچھلے 30 سال میں, مودی صاحب کو آئی ہو تو 12 سال ہوئے, 13واں جا رہا ہے. ان کا کام 47 سے شروع ہوا تھا. بیچ میں تھوڑا سا ان پہ بین بھی لگا تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں, پھر وہ بین لفٹ ہو گیا تھا. انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ اسکول اور کالجز اسٹیبلش کیے ہیں آر ایس ایس نے, جو ان کی تعلیمات کو زہر بھرتے ہیں. تو وہ جو بچے تھے آج سے 30-35 سال پہلے والے, وہ اب بیوروکریسی میں بھی ہیں, وہ فوج میں بھی آ گئے ہیں. بالکل. اور ان کا مائنڈ سیٹ صرف ایک ہے. سر وہ 8 سال کا بچہ جو آر ایس ایس میں بھرتی ہوا تھا آج وہ وزیر اعظم ہے. اب آپ دیکھ لینا, تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ اینیمیٹی ود پاکستان, اور پاکستان کو ہم نے ملیا میٹ کرنا ہے. دوسرا ان کی 3 کور ویلیوز ہیں جس کو وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں. پہلی کور ویلیو ان کی وہی, بلکہ اسرائیلی سے ملتی جلتی ہے, کہ وہ یہ کہ وی آر دا سپیریئر ریس. سپریمیسی جو ہے, سپریمیسٹ ہے. ہاں, وی آر ریسٹ ایوری باڈی از امٹیریل. ٹھیک ہے. ایک وہ, اور ان کا کوئی حق نہیں رہنے کا. دوسرا جو ان کا جو ہمیشہ رہا کہ وی آر مور پاورفل, وی ہیو مور منی, وی ہیو مور ریسورسز, وی کین ڈو اوے اینی تھنگ. نہ ہم انٹرنیشنل لا کو مانتے ہیں, نہ کسی کو مانتے ہیں. دی ورلڈ پاور ول فالو اس. جی ہاں. اگر ہم کوئی, اور یہی جو ابھی پہلگام میں بھی ان کا یہی خیال تھا کہ ہم پاکستان کے اندر کوئی اٹیک وغیرہ کر کے کوئی تھوڑے سے ایریاز کو قابو کریں گے, اور پھر پاکستان کو. سر وہ تو پاکستان کی مہربانی ہے, پاکستان نے چھوڑ دیا. نقوی صاحب, پاکستان کی مہربانی جو ہے وہ احسان فراموشی ہندوستان کی نظر آ رہی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم نہیں مانتے, ہم تو بین الاقوامی قوانین کو نہیں مانتے, انسانی حقوق کونسل کے ان 30 آرٹیکلز کو نہیں مانتے. لیکن سر پھر ماننا پڑتا ہے, پھر جان بچانے کے لیے, جان چھڑانے کے لیے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بولنا پڑتا ہے کہ جی ہاتھ جوڑ رہے ہیں, بچاؤ, اگر 3 گھنٹے مزید گزرے تو ہماری تو کوئی فیلڈ نہیں بچے گی. ہاں جی, بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور جو مس کیلکولیشن تھی, وہ تو 10 مئی والے دن جو ہے وہ انہوں نے عملی طور پر دیکھ لی. دیکھیے پاکستان کی طرف سے بہت کلیئر کٹ میسج دیا گیا ہے. ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایک نیو نارم اسٹیبلش کی جائے, جس طرح برگیڈی صاحب نے ذکر کیا. لیکن وہ مودی کی نیو نارم اسٹیبلش نہیں ہوئی, بلکہ نیو نارم پاکستان نے اسٹیبلش کی ہے. پاکستان کی نیو نارم یہ ہے کہ اگر آپ 1 تھپڑ ماریں گے تو یہاں سے 10 تھپڑ ملیں گے. یعنی کہ جو بھی پین آپ پاکستان کے لیے کیلکولیٹ کریں گے اس کو 10 سے ملٹیپلائی آپ کر لیں. بالکل. تو یہ پاکستان کی بہت کلیئرٹی ہے, اسٹریٹجی کے اندر بہت کلیئرٹی ہے کہ جب بھی انڈیا کی طرف سے کسی بھی لیول کے اوپر کوئی بھی جارحیت جو ہے وہ انفلیکٹ کی جائے گی, پاکستان کا رسپانس پلس میں ہوگا. تو یہ ڈیٹرنس کی ہے, اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو ریشنل ایکٹر ہیں جو مودی ایڈمنسٹریشن کے اندر بیٹھے ہیں, وہ 100 مرتبہ سوچیں گے دوبارہ کسی بھی اس قسم کی کوئی جو ہے کاروائی کرنے سے پہلے. ہاں, اگر وہ کسی پیشن کے اندر یا کچھ اور کو مس کیلکولیشن. لیکن سر یہ جو بلی چڑھانے والا نظریہ ہے, بلی چڑھانے والا, جس کا بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا, کانگریس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے لیفٹ ونگ اور تھوڑا لبرل سے, پروگریسو سے, اور
لیکن جو یہ رائٹ ونگ ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے یہ تو بلی چڑھانے پہ یقین رکھتا ہے, تو اس سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے. دیکھیں مودی کو بلی چڑھا دیا نا انہوں نے, آپ دیکھیے گا اب اس کے بعد میں مودی کا فیوچر نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, مودی کو بلی چڑھا دیا, اس کی جو ہے وہ ہندتوا اور جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس نے چڑھا دیا. اب اگلے الیکشن میں آپ دیکھیے گا. ہاں اگلے الیکشن میں. جی کچھ شارٹ سر کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, وہ جو بات جو ہے نا آر ایس ایس کے جو چیف ہے بھگوت, ہاں پرسوں یا چوتھ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں, اور مودی صاحب کو کہا کہ آپ بھی ریٹائر ہو جائیں. آپ بھی. اچھا گھومن صاحب ذرا کنکلوڈ کر دیں سر, یہ تمام جو ان کے فالس فلیگ آپریشنز, وہ پلوامہ کا جو ڈراپ سین تھا, ان کا ایک پولیس آفیسر گپتا, اس کے ایک اینکر کے ساتھ چیٹ پکڑی گئی, جشن منایا, اپنے ہی لوگوں کو مروا کے پلوامہ میں. اب یہ پہلگام پہ ان کے فارمر انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بھارتی لوگ تھے, ٹریننگ بھی انہوں نے وہاں پہ حاصل کی تھی. تو بھارت کے اندر کچھ ایسی آوازیں ہیں مؤثر جو ان کے اس بلی والا جو فارمولہ ہے اس سے ان کو دور کر سکیں؟ دیکھیں بخاری صاحب, پاکستان ٹرمپ کے بیانات کو نہیں گن رہا. آپ یقین جانیں کہ جو ان کے اپنے اینالسٹ ہیں ان کے پروگرام سن کے دیکھ کے پتہ چلتا ہے. یہ پی چدمبرم جو ان کے سابق وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے, میں آج سنا میں نے ان کا انٹرویو, انہوں نے کہا کہ 25 مرتبہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں نے سیز فائر کروایا ہے, اور مودی جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے. 27. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلگام میں جو آپریشن ہوا, انہوں نے فوراً پاکستان پہ الزام در دیا. ہو سکتا ہے وہ بھارت کے اپنے لوگ ہوں, اور پھر یہ کہ اگر آپ نے کوئی ان کو فیسیلیٹیٹر آپ کہتے ہیں جی ہم نے پکڑے ہیں, تو آپ نے اس کے بعد جو کلپریٹس ہیں وہ کیوں نہیں پکڑے؟ میں آج وہ لاہور میں ہمارے دوست ہوتے ہیں ماجد نظامی, میں ان کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے جس میں انہوں نے کسی ایک بندے کو مارا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اس کی اطلاعات کی تصدیق یا تردید کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بڑی پار بننا چاہتا ہے تو اس کو چائنا کو فالو کرنا پڑے گا, جس طرح چائنا نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنا کے. اور دیکھیں پاکستان تو ایک کوئی جنگ لڑنے والا ملک نہیں, ہم تو بالکل نہیں کہتے کہ ہم پہل کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ اپنے ڈیفنس میں ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے, اور ہم ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور بھرپور کرتے ہیں, بھرپور جواب دیتے ہیں, سبق سکھاتے ہیں. غلطی کی پھر سبق سکھائیں گے, اس دفعہ تو اتنا سبق سکھائیں گے کہ پھر ہماری افواج جو ہے وہ واپس نہیں آئے گی. کیونکہ ہمیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ آپریشنل جو تیاریاں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ چیز بڑی عام ہوتی ہے کہ پھر واپسی نہیں ہوتی, پھر ہم وہیں پہ آگے بڑھیں گے, واپس نہیں ہوں گے. یہ تو ہم نے پھر بھی سیز فائر کا وہ جو 71 کا بھی بولتے رہتے ہیں نا, تو 71 کی بھی ذرا ہسٹری نکال کر دیکھیں کہ ہم کہاں موجود تھے اور کتنی انہوں نے وائلیشن کی اور کس طرح پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو اب ہم جانتے ہیں, ہماری تیاری جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. الماس حیدر نقوی صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آئی آر ایکسپرٹ تھے, ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. اکمل شہزاد گھومن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو پاکستان کی ریجنل کنیکٹیویٹی, پاکستان کا مستقبل, چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کتنا پھلتا پھولتا جا رہا ہے, مزید اس میں کتنے جو ہے وہ اپرچونٹیز جو ہے وہ آ رہی ہیں, اور فیز 2 کتنا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد. مارکہ حق یوم آزادی پر پی ٹی وی کے زیر اہتمام ملی نغموں کا مقابلہ. 14 اگست کو 14 لاکھ روپے نقد جیتنے کا شاندار موقع. اگر آپ کے نغموں میں مارکہ حق کا جوش اور آزادی کی مہک ہے تو اپنے بہترین ملی نغموں کے ویڈیوز 5 اگست تک ہمیں بھیجیں. منتخب ملی نغمے 1 اگست سے 14 اگست تک پی ٹی وی پر نشر کیے جائیں گے. وطن سے اپنی محبت کے گیت بھیجنے کے لیے پی ٹی وی کی ویب سائٹ ptv.com.pk وزٹ کریں, سانگ کمپٹیشن پر کلک کریں اور فارم پر کر کے اپنے ملی نغمے کا گوگل ڈرائیو یا وی ٹرانسفر لنک سبمٹ کریں, یا پی ٹی وی کی ویب سائٹ پر فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پر کریں اور ای میل کے ذریعے اپنے گانے کا لنک بھیج دیں. پہلے 3 بہترین نغموں کا اعلان 14 اگست کو کیا جائے گا. پہلا انعام 7 لاکھ روپے, دوسرا انعام 4 لاکھ روپے اور تیسرا انعام 3 لاکھ روپے. یاد رکھیں ویڈیو بھیجنے کی آخری تاریخ 5 اگست ہے.
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान का मुस्तकबिल फ्लैगशिप मंसूबा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, ये रीजनल कनेक्टिविटी अब इसमें ममालिक की तादाद भी बढ़ती जा रही है और साथ साथ पाकिस्तान जो कि फ़ेज़ 2 में दाखिल हो चुका है, फ़ेज़ 1 बड़े अहसन तरीके से मुकम्मल हुआ, जिसका जिक्र वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी तरक्की व खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान में जो चाइना के सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात के दौरान शुक्रिया भी अदा किया। और फ़ेज़ 2 में जिसमें ज़राअत है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अलावा जो सनती ताउन है, इकनॉमिक जोन्स हैं, उस पर बात की है। और साथ साथ उन्होंने सी पैक को वस्ती एशियाई सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो कनेक्ट करने की बात है उस पर भी बड़ी खासी पेशरफ्त हुई है, उस पर उन्होंने बात की। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन के क़याम को हुकूमत ने अवलीन तरजीह करार दिया है और इस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। कराची स्टूडियोज़ में हैं मुबश्शिर मीर साहब, बड़ा जाना पहचाना चेहरा, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पर बड़ी गहरी आपकी नज़र होती है। बहुत शुक्रिया जी आपका। डॉक्टर महमूद खालिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी इस्लामाबाद स्टूडियो से, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, जो इसका एक इकनॉमिक इम्पैक्ट है वो आपसे हम आपकी माहिराना राय जानेंगे। मुबश्शिर साहब, बड़ी चहमगोइयाँ हुई कि रोल बैक करने जा रहे हैं, असर इनो जायज़ा लेंगे, माजी की हुकूमत ने एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब हम फ़ेज़ 2 में दाखिल हो गए जहाँ हमारे तमाम प्रोविंस जो हैं उसके इकनॉमिक जोन्स डेवलप होने जा रहे हैं। अब तो एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये कंपोनेंट हैं, ये मज़ीद इसमें शामिल हो गए हैं। फिर हमें SIFC का एक शेल्टर मिला है जिसके 5 कंपोनेंट जो हैं वो सी पैक को मज़ीद तवानाई देंगे। इस मुलाकात को किस तरह आप देख रहे हैं और इस फ़ेज़ 2 की जो तेज़ी से काम हो रहा है इससे क्या पाकिस्तान की मीशत पर असर होगा? जी बहुत शुक्रिया बुखार साहब। मेरा ख्याल है कि अभी कोई जो रिपोर्ट्स या कोई स्टेटमेंट्स आई थी, और मैंने ख़ुद 2 साल पहले चाइना का विज़िट किया था, तो उनके एक थिंक टैंक से हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमने नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो सी पैक के ऊपर काम जो है वो रोका गया है या उसमें हर्डल क्रिएट की जा रही हैं, बल्कि पाकिस्तान ने थोड़ी सी जो एक शिफ्ट की थी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई थी। और उसका नतीजा अभी ये निकला है कि पाकिस्तान के हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो चाइना की यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ बड़ी जो थी वो मेरा ख्याल है बुखार साहब, आपने इस चीज़ को यकीनन देखा होगा कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट था उसको मजबूत होना बड़ा ज़रूरी था। जब इकोनॉमिक जोन बनने हैं और उन्होंने आके यहाँ काम करना है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो हम समंदर से गहरी है, हिमालय से ऊंची नहीं, है। मैं स्टेटमेंट से ऊपर, मैं इसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये स्टेटमेंट से ऊपर एक जाके बात कर रहा हूँ कि हमने जब पीकिंग यूनिवर्सिटी का विजिट किया तो वहाँ पे जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने बताया कि वो ही इज़ अबाउट 80-85 ईयर्स ओल्ड और वो कोई 80-90 के करीब पाकिस्तान के विज़िट कर चुके हैं, उर्दू बड़ी फ्रीक्वेंट बोलते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे चू एन लाई, उन्होंने 1952 में ये रियलाइज़ किया था कि हमें अपने नेबर के साथ कम्युनिकेशन करनी है और हमने अपनी यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट ऑन किया था। ठीक है। 1952 में पीकिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट बना था। इस वक्त चाइना की तकरीबन 10 से 12 यूनिवर्सिटियों में उर्दू डिपार्टमेंट और इसी तरह पाकिस्तान जो स्टडीज़ है वो पढ़ाया जा रहा है। तो आप इस चीज़ को देखें, सीरियसनेस देखें कि जो हमारे साथ कम्युनिकेट करना और हमारे मामलात को समझने का अमल है वो चाइना कितनी तेज़ी के साथ कर रहा है। जो इकोनॉमिक जोन की आपने बात की है और जो वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब की मुलाकात की आपने तज़किरा किया है, मेरा ख्याल है वो तो बहुत एक अथॉरिटी हैं सी पैक के हवाले से, उस पर उनका पहले भी बड़ा काम था, अब भी काम है। जब वो पहले भी उनके पास ये जिम्मेदारी थी जब शी जिनपिंग जो है वो पाकिस्तान आए थे, तो उसमें मैं समझता हूँ जो इकोनॉमिक जोन है, ख़ास तौर पे जो कराची का इकोनॉमिक जोन है और फैसलाबाद, जिनके ऊपर शायद तेज़ी से काम होने की तवक्को है। धाबे जी पे तो उसकी इनागुरेशन, फिर बोस्तान पे बलूचिस्तान उस पे भी काम है, रशकई पर भी हो रहा है। और उसकी वजह है कि चूँकि कराची का, इसलिए कि कराची में 2 सी पोर्ट्स हैं जी हाँ, और सबसे बड़ा जो करीबी है वो यही होगा, फिर उसके बाद गवादर का है। अगर इकोनॉमिक जोन के अंदर हम अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी है, उसको भी उसी तरह जो है वो अकोमोडेट करने की कोशिश कर लें जिस तरह हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को करेंगे, चाइनीज़ कंपनियों को करेंगे,
تو جو سینرجی پیدا ہوگی اس سے میرا خیال ہے وہ بہت سپیڈ کے ساتھ ہمیں اس کے ریزلٹس ملیں گے. کیونکہ ابھی تک کی جو سچویشن ہم نے دیکھی ہے کہ جو پاکستانی بزنس کمیونٹی ہے ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو سہولت جس طرح آپ سی پیک کے حوالے سے اپنے نیبرنگ کنٹری یعنی کہ چائنیز فرینڈس کو دے رہے ہیں اس طرح کی سہولت انہی پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کو آپ ملنی نہیں سمجھتے کہ چاہیے. پاکستانی تاجروں کو ایس آئی ایف سی کے قیام کے بعد ون ونڈو آپریشن، سمگلنگ کی روک تھام، پھر آئی ٹی، زراعت، یہ تمام جو کمپوننٹس ہیں اس میں اب ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے اور پھر ہماری فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ گریجولی بڑھتی جا رہی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک آپ کا پوائنٹ صحیح ہے کہ مثلا جو بیوروکریٹک ہرڈلز جسے آپ بولتے ہیں جس کا ذکر پرائم منسٹر نے بھی ایک دن کیا اور ریڈ ٹیپزم جسے ہم کہتے ہیں تو اس کو تو میرا خیال ہے بیریئر کو کراس کرنے میں ایک بڑی جو ہے نا وہ معاونت مل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جو میری تھوڑی سی معلومات ہیں اس میں مطابق لوگ جو جا کے پروجیکٹ ڈسکس کر رہے ہیں انہیں بڑی جلدی اس کا رسپانس مل رہا ہے. وہاں پہ ایک سیریسنیس جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور شاید جو سپیڈ ورک ہے وہ اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے. لیکن ابھی جو آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہیں ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ان سے بزنس کمیونٹی کی ایک ملاقات ہوئی ہے جو کافی ڈسکشن میں آئی ہے. اس میں بزنس کمیونٹی نے اپنے کنسرن بھی شو کیے ہیں لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ کی جو بات آپ نے کی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہے کہ اچھا وہ اس ان کے میں ساتھ مبشر صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیونکہ میں ڈاکٹر محمود خالد صاحب کی طرف بھی جاؤں گا کہ جو پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس ہے وہ تاریخ کی بلندیوں پہ اور نفسیاتی حدیں جو ہے اس نے پار کی ہیں. اٹ مینس کہ اعتماد بحال ہو رہا ہے. ڈاکٹر خالد محمود صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا سر کہ ایس آئی ایف سی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں وہ تمام سہولیات فراہم کر رہا ہے, ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے, ایک سیکیور ایک ماحول جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے جو ہمارے لوکل ڈومیسٹک جو ہمارے تاجر ہیں, ٹریڈرز ہیں. اسی طرح جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, ہمارے جو وفاقی وزیر کی ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت چیزوں کو زیر بحث لایا. احسن اقبال نے پاکستان اسپیس سینٹر کے قیام کو بھی اپنی اولین ترجیحات میں کہا ہے کہ اس کو ہم نے قرار دیا ہے, مزید اس پہ ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے لیے مزید راہیں ہموار کرنی ہیں اور اس کے لیے قلم کار اور ہر طبقہ جو ہے اپنا اپنا کردار ادا کرے؟ نہیں, میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں جس طرح آپ نے اپنی ڈسکشن کو جب سٹارٹ کیا, جو سی پیک کا فیز 1 تھا وہ تھی ہماری ہارڈ کور انویسٹمنٹ جو انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ تھی, چاہے وہ روڈ ہے, چاہے وہ انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں یا گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن ان سب کو اگر ہم نے ریئل پوٹینشیل کے لیول کے اوپر یوز کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کو بڑھانا پڑے گا. اور جس طرح ابھی پہلے بھی بات ہو رہی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس موجودہ گورنمنٹ کے جو ان کا ویژن ڈاکومنٹ ہے, آپ نے لازماً اس کے اوپر پہلے بھی پروگرام کیے ہوں گے, اڑان پاکستان جو پروگرام ہے اس کے اندر ان چیزوں کو انہوں نے بہت کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر دیا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو 5 ایز ہیں, بیسکلی ایکسپورٹ ہے جس میں ای گورننس کا سسٹم ہے, ایکوٹی ہے, امپاورمنٹ ہے, انوائرمنٹ ہے, تو ہم ایک اپنا رول اس میں دے چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو اس لیول کے اوپر لے کے جانا ہے کہ بزنس کانفیڈنس میں امپروو ہوگا اور آپ کے پاس انویسٹمنٹ بھی آئے گی. اب جو یہ پرٹیکولر ملاقات ہے فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب کی ود دی ایمبیسڈر, یہ ایکچولی ہوئی ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ ہر سال ایک جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں یہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ آنے والا جو ہمارا سی پیک کا منصوبہ ہوگا اگلے سال کے لیے, اس میں ہم کون انیشیٹوز لے کے آئیں گے. along with that ہم پچھلے جتنی بھی ہماری پروجیکٹس ہیں ان کی ہم پرفارمنس کو ریویو کرتے ہیں. تو ابھی تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ شاید اسی مہینے کے اینڈ میں یا نیکسٹ منتھ کے سٹارٹ میں یہ ہوگا, اور اس میں یہ ساری جو آپ نے جن کی بات کی کہ جن کے ایسے منصوبے کہ جن کے تحت ہماری انویسٹمنٹ امپروو ہو سکتی ہے اس پہ بات ہوگی. تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا. جو آپ نے ابھی جس طرح سی پیک 2.0 کی بات کی, اس میں جو ڈفرینس ہے پہلے کے مقابلے میں جہاں پہ صرف انویسٹمنٹ, یہاں پہ اب آپ کا سیکنڈ فیز بھی آ گیا ہے کہ جہاں پہ جو 5 سیز کا کانسیپٹ ہے جس میں کوریڈور کا کانسیپٹ لے کے آیا جاتا ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ہماری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یا کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح پہلے مبشر صاحب نے کہا کہ یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. تو ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ آنے والے وقت میں جو سی پیک 2.2 ہے, جس طریقے سے چائنا کے ساتھ ایک ہماری بردرلی ریلیشن شپ ہے اور بہت عرصے سے ہے,
اور جو ابھی کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں مزید اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، شنگھائی میں جاری گلوبل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد، پھر وفاقی وزیر شہزاد فاطمہ نے جو ہے انہوں نے چین کے گواڈ وونگ گروپ کے بانی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرنا، اعتماد سازی کے لیے مزید جو ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور ساتھ میں یہ فیز 2 کتنا امپورٹنٹ ہے، اکنامک زون سے کھپت کتنی زیادہ ہوگی، امپلائمنٹ کتنی اس میں بہتری آئے گی، اور پاکستان کی کا جو ایک ڈیفیسٹ چل رہا ہے وہ کتنا دور ہوگا اس سے اور بہتری آئے گی اکنامک. میں پہلے سیکنڈ کویسچن کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں جو ابھی پہلے بھی بات ہوئی ہے، اسپیشلائز جو اکنامک زونز ہیں ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو سورس ہے ہمارے را مٹیریل کے، ہم ایسے کلسٹرز ڈیولپ کریں انڈسٹریز کے کہ جو ان را مٹیریل کو کنورٹ کر سکیں ان پروڈکٹس میں کہ جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، یعنی کہ ایک ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ایک انویسٹمنٹ ہے. جو ابھی کی ہماری سچویشن ہے، ہمارے جو ایس ای زیز ہیں اس پہ بہت ایکٹیولی کام ہو رہا ہے، لیکن کافی ساری ری الائنمنٹ کی ابھی بھی سپیس ہے. جیسے بھی پہلے کہا گیا کہ ہمیں ڈومیسٹک جو انویسٹمنٹ ہے، یہ ڈومیسٹک کامرس، اس کو بھی انٹیگریٹ کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جو باہر کے جتنے انویسٹرز ہیں دے فیل کانفیڈنٹ کہ اگر ہماری جو لوکل انویسٹمنٹ ہے وہ پارٹنر کرے، جو لوکل ایشوز ہیں ان کو وہ لک آفٹر کرے، اور وہ باہر سے ایف ڈی آئی کے تھرو نئی ٹیکنالوجیز اور نئی جو لیکن آپ نہیں سمجھتے ڈاکٹر صاحب کہ اس کے لیے ہمیں ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ کام کیا، ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تک دوسرے مرحلے میں پہنچنا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس تیسرے مرحلے میں جا کے جو ہے وہ داخل ہوں گے، کیونکہ کاسٹ آف مٹیریل جو ہے وہ اب ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس تو سمجھ آ گیا. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ کتنا معاون ہوگا سی پیک؟ اچھا وہی چیز جو ابھی آپ نے جو مجھ سے پہلے بھی بات کی کہ جو شنگھائی میں بیسکلی اے آئی بیسڈ جو کانفرنس کا انعقاد ہے، یہ وہ ایفرٹس ہیں کہ جن کی مدد سے ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بہت بتدریج کم ہو جائے گی. جیسے بھی میں نے 5 ایز کی بات کی تو اس میں ایک جو کانسیپٹ ہے وہ ای پاکستان کا ہے کہ ہم نے آنے والے وقت میں گورننس ماڈلز کو ای کے اوپر شفٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ ہر چیز ڈیجیٹلائز پرسپیکٹو میں ہوگی، چاہے وہ ٹیکسیشن کے حوالے سے ہے، چاہے وہ ون ونڈو آپریشنز ہیں جس کے اندر ہماری بزنس فیسیلیٹیشن ہے، چاہے وہ ہمارے پاس ریکارڈ کیپنگ ہے اور بہت ساری اور فیسیلیٹیز ہیں. تو آنے والے اور یہی جو کانسیپٹ ہے جو سی پیک 2.0 میں ایک جو کوریڈور ہے جس کو انوویشن کوریڈور کہتے ہیں، اس کا مین فیچر بھی ہے کہ آنے والے وقت میں ہم نے پروڈکشن، گورننس اور جتنی بھی بلاک چین ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ تاکہ ہم ایک ایسی انوائرمنٹ میں کہ جس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم سے کم ہو، ٹرسٹ سب سے زیادہ ہو، ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ بھی ہو، ہم اس سے ڈال سکیں. کوالٹی کنٹرول پر بھی ہماری توجہ. اچھا مبشر صاحب، بہت سارے پہلو ہیں، سی پیک تو ایک بڑی وسعت ہے اس کی، اس پہ تو جتنی بھی ڈیبیٹ کی جا سکے. جو پاکستان کے ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں، ویسٹرن الائنمنٹ، آپ نے دیکھا پہلا ٹریڈ کانوائے گیا، اس کے بعد اب 2-3 جو ہیں میرے خیال میں، ایک وہ تھا کوٹ رائی کوٹ، ایک یہ جوب تھا ڈی آئی خان والا ایک سیکشن یہ رہ گیا، یہ 2 سیکشن 2026 تک کافی حد تک روڈ انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کتنی راہیں ہموار ہوتی جا رہی ہیں اس میں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارا نیا شہر ہے گوادر، میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں بہت زیادہ پرائرٹی دینی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ کوئی پورٹ کو فنکشنل کرتے ہیں تو اس کا ریلوے کا جو لنک ہے جب تک وہ نہیں ہوتا تو پورٹ فلی فنکشنل نہیں کہلائی جا سکتی. وہاں پہ ہمارا پاکستان ریلوے کا سٹاف تو شاید چلا گیا ہوا ہے، لیکن جو اس کا لنک بننا ہے وہ میرا خیال ہے ابھی اس کے اوپر ابھی ہم سپیڈ سے ابھی ہم نے کام نہیں کیا. آپ کی توسط سے بھی کہ آئی واز پارٹ آف اٹ جب اس کا پہلا ٹریڈ کانوائے گیا تھا، اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اب وہاں پہ اقتصادی زون سے لے کر نیا ایئرپورٹ، روڈ انفراسٹرکچر، میں ریلوے کی بات کر رہا ہوں. ریلوے ڈیفینیٹلی پیرلل جانا ہے، پیرلل جانا ہے. دیکھیں جو آپ کو پتا ہے کہ جو کاسٹ افیکٹو چیز ہے نا، آپ نے ابھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا آپ نے بات کی ہے، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں جو ریلوے کا رول ہے وہ بہت اہم ہے. دیکھیں اس کے ساتھ ہمارا چائنا کے ساتھ ایک ML1 کی بات ہے، بالکل. اگر ہم وہ کرتے ہیں اور ساتھ گوادر کو بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہم ون ون سچویشن میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بہت بڑا پروجیکٹ بنا ہے جو کہ ایئرپورٹ بنا ہے. دیکھیں ہمارا فوکس جو ہے نا وہ اگر ہم یہ کریں نا کہ جو ایک نیونیس چیز ہے نا، اور اس پہ فلائٹ آپریشن ہو رہا ہے، اور جو نیونیس ہے نا، نیونیس یہ ہے کہ ہم ایک بڑا شہر، صنعتی ایک تجارتی نیا شہر بنا رہے ہیں جس میں ہماری آئندہ آنے والے دنوں میں 40-50 لاکھ آبادی جو ہے
وہ اگلے 10-15 سال میں وہاں پہ ہونی اچھا ہے. یہ جو آپ نے بات کی نا, آپ نے بڑا ایک ون ون سچویشن کی بات کی, تو ون ون سے مجھے یاد آیا ڈاکٹر محمود صاحب, یہ بتائیے سر, ون ون کے لیے بھی ول کی ضرورت ہے, کتنی ول آپ کو نظر آ رہی ہے حکومت کی؟ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ پریزنٹ گورنمنٹ سی پیک کو ہمیشہ سے اون کرتی ہے بالکل. اور اسپیشلی جو فیڈرل منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال, یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ان کے بہت قریب ہے دل کے, اور آپ جب بھی ان سے بات کرتے ہیں, ان سے گائیڈنس کے لیے ڈسکشن کرتے ہیں, تو always give priority to this. اب جب آپ ون ون یا اس ول کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے جو فنڈامنٹل سٹیپس ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں. تو وہ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ اس بار ہمارے پاس جو ہوم گرون ایک ایجنڈا ہے ٹرانسفارمیشن کا, وہ بیسکلی 5 C's جو ہمارے سی پیک 2.0 ہیں اس کے ساتھ بالکل ایمبیڈڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا سارے کا سارا جو گروتھ پاتھ ہے وہ سی پیک ڈیپینڈنٹ رہ گیا ہے. اب ہمارے اپنے بھی انیبلرز ہیں گروتھ کے, لیکن ابھی بھی بہت سگنیفیکنٹ پارٹ ہے کہ جس میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم چائنا سے لرن بھی کریں گے, وہاں سے انڈسٹریل ری ایلوکیشن بھی انشاءاللہ بہت ساری ہوگی, چیزیں اور چائنا ہم ساتھ ہی سے ساتھ جو اڈاپٹ کرتا پیپل رہا ہے, ٹو ہم پیپل چائنا کانٹیکٹ سے ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر محمود خالد Exactly. صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. مبشر میر صاحب آپ کا بھی ونس اگین بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.